آج ماہ سفر المظفر کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ رب العالمین کو آج جمعۃ المبارک والے دن یا غفارو سے پکارے گا، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، یعنی اس کے تمام گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ نہ صرف گناہ معاف ہوں گے، ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ یا غفارو اللہ والو، یہ رب العالمین کا وہ مبارک نام ہے جس کو پڑھ کر رزق مانگیں گے رزق ملے گا، دولت مانگیں گے دولت ملے گی، کامیابی مانگیں گے کامیابی ملے گی۔ یعنی آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہیں، یعنی کروڑوں بھی مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ لیں، کھل ڈل کے مانگ لیں، کیونکہ اللہ والوں آج یہ مت سوچیے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ والوں رب آپ کو وہ بھی عطا فرما دے گا۔ یا باسطو، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ نہایت خیر والا وظیفہ ہے، یہ نہایت بابرکت وظیفہ ہے، یہ اتنا تیر بہ ہدف عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا۔ لیکن آج یا باسطو کی وہ تسبیح دینے لگا ہوں جس کو ایک آیت کے ساتھ، اور یہ آیت بھی رب کی لاڈلی آیت ہے۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام آیت نہیں، یہ بہت ہی بابرکت اور اللہ والوں شفا والی آیت ہے۔ اور یہ آیت کون سی ہے؟ یہ آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جس کے معنی ہے پاک ہے میرے اللہ پاک کی ذات اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اور اللہ والو، یا باسطو اس کے معنی ہے غیبی خزانے حوالے کرنے والا۔ یا باسطو یہ رب کا وہ نام ہے جس کو پڑھنے سے ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں مدد ملتی ہے، یعنی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ کی تمام حاجتیں تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یا باسطو کے معنی ہے کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں، اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، ان کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ کسی تحفے سے کم نہیں۔ بس آج ماہ سفر المظفر کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، رزق میں بے پناہ کی برکت اور خیر ہوگی، اللہ پاک کی مدد بھی ملے گی، اور اللہ والوں جو مانگو گے وہ ملے گا، یعنی جتنا مانگنا ہے جیسا مانگنا ہے آج سب کھل ڈل کے مانگ لے۔ آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ والوں وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، اور میلا اللہ پاک جب بھی دینے پر آتا ہے تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی شان کریمی ہے، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور رب کا کرم ہے۔ تو دوستو، آج آپ لوگوں نے ماہ سفر کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یا باسطو کا عمل خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے جس ضلع سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو اللہ والوں یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، کیونکہ دوستوں یہ بہت فضیلت والا وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے، رحمت والا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو جب بھی پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھیں اور آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو۔ بس آپ نے یہ عمل ماہ سفر المظفر کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے، اور چاول کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ چاول کے دانے صاف ستھرے لیجئے گا، بے شک ٹوٹا چاول ہو، کوئی حرج والی بات نہیں، بس صاف ستھرے چاول کے دانے لیں، اس پر یہ عمل پڑھیں اور میری بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دیں۔ ساتھ میں پانی کا گلاس ضرور رکھیے گا، اور اس پر پڑھ کے دم کریے گا، پھونک ماریے گا، اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیے گا۔ اس سے فائدے کیا حاصل ہوں گے؟ اللہ والوں، آج کل جو بیماریاں چل رہی ہیں، بلڈ پریشر کی بیماری، ہمارے میدوں کی بیماری، السر کی بیماری، اس کے علاوہ جو ہے وہ کینسر جیسے موذی امراض بچوں کو بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم میں اگر کوئی ایسے جراثیم ہیں
تو وہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ یہ اس وظیفے کی خاصیت ہے۔ تو اللہ والو یہ عمل ماہ سفر المظفر کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے لازمی پڑھنے ہیں، بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جمعۃ المبارک کا دن یہ مومنوں کی عید کا دن ہے۔ اس دن کرو اللہ پاک سے 1 کروڑ مانگے تو رب اس کو 70 کروڑ عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ والو لازمی یہ عمل یہ وظیفہ آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ سفر المظفر کی 9 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ
اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہیں نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی اور ہر بندے کی مصیبت الگ الگ ہے، لیکن آج ماہ سفر المظفر کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ بھی رزق اور مال و دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو بندہ بھی اللہ پاک کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو بندہ بھی رب العالمین کا خاص قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ تسبیح، یہ عمل پڑھ لے انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ کے رزق میں خوب برکت ہوگی، آپ کے معاملات میں خوب آسانیاں ہوں گی۔ آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچئے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج یہ مت سوچئے گا میں 1-2 کروڑ مانگ لوں، کیونکہ آج جو آپ مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ اللہ والوں یہ عمل رزق میں برکت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ عمل اللہ پاک کے قریب ہونے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کا جو مسئلے مسائل ہیں ان تمام کے حل کے لیے آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں لازمی یہ عمل آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں یا باسطو کے مہینے ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے، یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے۔
اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائیں، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو، صرف آج نہیں، روزانہ پڑھو۔ بہت خاص عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاحو اور یا رزاقو۔ یا فتاحو رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے۔ یا فتاحو رب کریم کا صفاتی نام ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے، یقین کریں بڑا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا 100% کامیابی ملے گی۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ والوں، یا فتاحو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، رب کو کس طریقے سے یا فتاحو اور یا رزاقو کہہ کر پکاریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس عمل میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، یقین کریں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ادب سے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں یکسو ہو کے پڑھیں۔ جس طریقے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یا فتاحو یا رزاقو، یہ دیکھیں یا فتاحو کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والا۔ آپ کو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہے کہ جب آپ لوگ پکار رہے ہوں رب کو، تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس طریقے سے پکار رہا ہوں اور اس صفت کے معنی کیا ہیں۔ یا فتاحو کھولنے والا، یا رزاقو رزق دینے والا، یعنی کہ آپ لوگ رب سے بول لیں میرے مولا میرے لیے میرے رزق کو کھول دے، مجھ پر آسانی کر دے۔ اور یا فتاحو کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں کہ رب نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے، کہ رب نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام کی، جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، بس اس نام سے پکارو۔ تو سوچے اللہ والوں، جب میں آپ کو اتنی گہری باتیں بتا رہا ہوں تو کامیابیاں کیوں نہیں ملیں گی؟ لیکن بات کیا ہوتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں اللہ والوں، گھنٹوں آپ لوگ دوستوں کے پاس فضول گزار دیتے ہیں، لیکن جو رب کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ اس وقت کومنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ جلدی بتایا کرو، ٹو دا پوائنٹ بات بتایا کرو۔ اگر اللہ والوں اتنے لوگ پریشان حال ہیں، ٹو دا پوائنٹ میں کیا بولو کہ 4 بار پڑھ لو، 5 بار، میں تو تھمبنیل میں لکھ دیتا ہوں یہ بات کہ یہ وظیفہ ہے، آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ کے پڑھ لیں۔ لیکن بات کیا ہے، جو لوگ دیکھیں ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ پوری ویڈیو دیکھے گا۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1-2 بندے ویڈیو دیکھیں لیکن وہ پوری دیکھیں، ان کو فائدہ ہو، تاکہ میرا تو بیڑا پار ہونا، اللہ پاک مجھ سے بھی تو رحم کرے آپ لوگوں کے ہی وسیلہ جلیلہ سے۔ تو اللہ والوں، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاحو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔
یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح یا رزاق کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاح یا رزاق ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا، لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے۔ ہاں وہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کو 11 بار بتایا، اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 بار پڑھنا ہے۔ بآسانی پڑھ لیں گے، 3-4 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگنے والے، لیکن کامیابی 100% ہے۔ میں بار بار یہ بول رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے، یہ تو گارنٹی بات ہے۔ اور اپنے وظیفے کو، جو آپ کی نیت ہے، آپ لوگ جس کی چیز کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا شہرت کے لیے، اپنے گھر کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایک بار ذہن میں رکھیں، کوئی ایک خواہش ایسی رکھیں اپنے دماغ میں اور اس پر ہی فوکس کر کے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت لازمی پوری ہوگی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ یا فتاح یا رزاق پڑھ لیں، کوشش کریں کہ اپنے سامنے نا کوئی ایک مٹھی چینی یا چاول، کوئی گندم کے دانے جو آپ کے پاس موجود ہوں، رب کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے، چڑیاؤں کے لیے، اور جو چیلے وغیرہ ہوتی ہیں، بس پرندوں کو آپ نے وہ دانہ ڈالنا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے سوچیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ لوگ اس کی مطلب کہ ایک مٹھی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ صدقہ کر سکیں۔ اور صدقہ گناہوں کو آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے مٹاتا ہے جیسے گویا پانی، جس طریقے سے آگ جو ہے وہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ نبوی عمل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے۔ اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے، جس کے معنی کیا ہیں، پاک ہے رب کی ذات، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں۔ بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اللہ والوں امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا۔ انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو
کھا لیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔